اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان میں اللہ کی برکتیں رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ فنا فی شیخ کیا ہے؟ فنا فی شیخ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں روشنی ڈالنے کو کہا گیا ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، جمال الدین نام ہے ان کا، انہوں نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیے جناب، آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ جب بھی کوئی راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے اور کوئی یہ ٹھان لیتا ہے کہ اب مجھے روحانیت حاصل کرنی ہے، تو اس کو یہ چیز وارد ہوتی ہے کہ کسی مرشد کو ڈھونڈو، شیخ کو ڈھونڈو۔ شیخ مرشد کو کہا جاتا ہے، استاد کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ شیخ اور مرشد، گرو، استاد کو ڈھونڈنے جب نکلتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے وجود کو فنا کرتا ہے، اپنے آپ کا وہ زیرو کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی کچھ سیکھنے جاتا ہے تو اگر وہ اندر میں خود کو کچھ سمجھ کے سیکھنے جائے گا، کسی استاد کے پاس چیک کرنے جائے گا، تو وہ کبھی بھی فیض حاصل نہیں کر پائے گا۔ فیض حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی جو بھی کچھ وجود میں ہے اس وجود کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے خود کو ختم کریں گے، اس کے بعد جا کے کسی سمندر میں ملیں گے۔ تو پہلا شرط یہ ہے کہ فنا فی وجود، اپنے وجود کو ختم کرو۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک گھڑا ہوتا ہے نا پانی کا، اگر وہ فل بھرا ہوا ہے تو اس میں کتنا بھی پانی ڈالو وہ تو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے۔ تو گھڑا خالی ہوگا تو اس میں کچھ پانی پڑے گا۔ تو روحانیت کا گھڑا ہمیشہ خالی لے کر، روحانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کا گھڑا خالی لے کر پھر شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ شیخ جب اس میں پانی بھرتا ہے روحانیت کا تو پھر کچھ فیض ملتا ہے، وہی فیض اصل فیض ہوتا ہے۔ تو جب نکلتا ہے اپنے مرشد کی تلاش میں، اور جب اس کو مرشد ملتا ہے تو ایک تصوف میں ایک ایکسرسائز، ایک مشق کرائی جاتی ہے، جس کو ہم تصور شیخ کہتے ہیں۔ تصور شیخ کا مطلب ہے کہ اپنے شیخ کا، اپنے گرو کا تصور کرنا، ایک ایسا مراقبہ جس میں بیٹھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے، جب آپ اپنا جو بھی آپ کا شیخ ہے، جو بھی آپ کا مرشد ہے، اس کا جب آپ تصور کریں گے، اس کو جب آپ اس کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جب اس کا تصور آپ کے ذہن میں، اس کی تصویر آتی جائے گی تو وہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، لیکن روحانی طور پہ وہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور اس کا جو فیض ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تصور شیخ کی ایک ایکسرسائز، مشق کی کروائی جاتی ہے، اور یہ بار بار کرنے سے اپنے اندر میں جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں اور اب تصور کرتے ہیں شیخ کا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شیخ کے پاس جو چیزیں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو کچھ نالج ہے، وہ ہم اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی شیخ سے محبت کر رہے ہو۔ محبت کے بغیر کسی چیز کا تصور نہیں ہوتا۔ صوفیزم میں کہتے ہیں کہ اگر آپ تصور میں بیٹھتے ہو اور یہ سوچ کے بیٹھتے ہو کہ میں تصور کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے یہ سوچو کہ آپ کو محبت کرنی ہے۔ پہلے جتنی آپ کی محبت ہوگی، جتنا آپ پیار، سچائی سے عشق کریں گے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، تو آٹومیٹیکلی، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تصور خود بخود آ جاتا ہے۔ تو محبت کرنی ہے پہلے۔
اور یہ جو کانسیپٹ ہے ایکچولی تصوف میں کہتے ہیں کہ دیا دیے سے جلتا ہے. یہ جو علم ہے روحانیت کا یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، پھر اصحابیوں کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ بزرگان دین سے ہوتے ہوئے صوفیاء اکرام سے ہوتے ہوئے یہ چلتا آ رہا ہے. اور جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا جو قدم ہوتا ہے وہ ایکچولی روحانیت میں جو الٹیمیٹ ایونچولی ہمیں جو تصور کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا ہوتا ہے. لیکن شروع میں ظاہر سی بات ہے ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہے پہلے تو وہیں جائیں گے، اور وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی جو کچھ باتیں ہیں ان پہ جب ہم عمل کریں گے، ان کا تصور کے بعد پھر فنا فی اللہ کا آخری تصور اسم ذات اللہ کا آ جاتا ہے، اور یہ ایک منزل ہوتی ہے. لیکن پہلے ہم تصور شیخ کرتے ہیں، اس میں محبت کرتے ہیں، تو اس میں فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. آخر میں جب ایک مقام ملتا ہے تصور شیخ میں جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب میں اس کی محبت میں ختم ہو گیا، خود کو اپنا وجود ختم کر دیا، پھر اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ. شیخ میں فنا ہو جانا، اپنے آپ کا وجود ختم کر دینا، اپنے آپ میں ہی وہ شیخ ڈال دینا اس بڑی ہستی کا. جو وہ پسند کرے گا آپ بھی اسے پسند کریں گے، جو وہ ناپسند کرے گا آپ بھی اسے ناپسند کریں گے. یہ ایک ایسا ہے، مثال کے طور پہ سمندر ہے. سمندر کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا گرو ہے، شیخ ہے، یا یہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہے، اور آپ ایک قطرہ ہو. جب وہ قطرہ سمندر سے الگ ہے تو اس کی ایک اپنی پہچان ہے وہ قطرہ، لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ میں اپنی کیا پہچان، میرے جیسے تو بہت ہے، سمندر ایک ہے، تو میں اس سمندر میں غرق ہو کے مل کے اور خود سمندر بن جاؤں. تو آپ جب وہ قطرہ فنا فی شیخ ہوگا، وہ قطرہ جب سمندر میں فنا ہو جائے گا تو وہ خود ایک اپنی پہچان کر لے گا، اور وہ سمندر کی جو بھی خصلتیں ہیں وہ اس میں مل جائیں گی. وہ جو ٹھہراؤ ہے نیچے اور اوپر جو چھولیاں چل رہی ہیں، اوپر جو ویو چل رہے ہیں، نیچے اتنی ساری مخلوق پیدا کی ہوئی ہیں، اندر پل رہی ہیں، پھول رہی ہیں، وہ سمندر کی جو کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر وہ جو قطرہ ہے وہ جب سمندر میں مل جائے گا تو وہ بھی وہی ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ کا جو شیخ ہے جتنا بھی اللہ کا ولی ہوگا، جہاں تک پہنچا ہوا ہوگا، جو کچھ اس نے معرفت حاصل کی ہوگی، وہ اسی راستے سے آپ جب اس میں فنا ہو جائیں گے تو آپ بھی وہی چیز بن جائیں گے. وہ قطرہ جیسے میں نے بتایا، آپ وہ قطرہ ہو، جب آپ فنا ہو جاتے ہیں اپنے شیخ میں، خود کو ختم کر دیتے ہیں، خود کی جو نفس ہے، نفس کو ختم کر دیا، جو کچھ خواہشیں ہیں اس کو بھی ختم کر دیا، اور خود کو کہا کہ میں ویسا ہی بن جاؤں جیسا میرا شیخ ہے، تو آپ بھی وہی کچھ کرنے لگیں گے. بہت سارے تو ہم نے ایسے لگیں کہ بولنے کی طریقہ کار بھی ویسا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا ویسا ہو جاتا ہے، علم تو مل جاتا ہے وہاں سے، لیکن خود بخود یہ جو عادتیں ہیں وہ بھی اپنے شیخ جیسی بن جاتی ہیں جب فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. تو تصور شیخ کا آخری منزل ہوتا ہے فنا فی شیخ، اپنے شیخ میں فنا ہو جانا. جس سے محبت کریں گے وہاں پہ فنا ہو جائیں گے. لیکن ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں، شیخ بنانے سے پہلے لاکھوں بار سوچنا پڑے گا کہ واقعی یہ مرشد بنانے لائق ہے کہ نہیں. اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے جو مرشد کامل میں ہو. اس کے بعد فنا فی الشیخ، فنا فی المرشد ہوتا ہے. خامخواہ آپ کسی درباری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. میں آپ سب کو یہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ باتیں بتا رہا ہوں. اب خامخواہ کسی ایسی درباری کے پیچھے لگ گئے، پھر تصور کیا، تصور کرتے کرتے محبت کی، محبت کے بعد تصور کے بعد خود کو ایسا سمجھا کہ ہم اس میں فنا ہو گئے. یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اصل مرشد ملنا چاہیے، اصل سچل مرشد، کامل مرشد، جو درباری نہ ہو، جو گیٹ اپ نہ کیا ہوا ہو، ملنگ بے ڈھنگ نہ ہو، بڑے بڑے جو خانقاہیں آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خود کو بڑے مرشد کہلاتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو یہ
صوفی بنے بیٹھے ہیں، ان سے بچنا ہے ہمیں. اصل مرشد مل جائے، اس میں فنا ہو جائے، چاہے وہ مرشد زندہ ہو یا مرشد روحانی. جیسے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بابا بلے شاہ کو اپنا مرشد مانتا ہوں، تو میں انہی کا تصور کرتا ہوں. جب بھی کوئی فیض لینا ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں، میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں، میری محبت ہے ان سے. بابا گرو نانک دیو جی کے بارے میں سوچتا ہوں، ان کا تصور کرتا ہوں. حالانکہ وہ اس دنیا میں جسمانی طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کا فیض مجھے ملتا ہے کس طریقے سے کہ ان کی تعلیمات میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں. جب ان کی نظمیں پڑھتا ہوں، جب ان کی باتیں پڑھتا ہوں، ان کے قصے پڑھتا ہوں، تو مجھے خود بخود ان سے کنیکشن، محبت بڑھنے لگتی ہے. اور جیسے جیسے میری محبت بڑھنے لگتی ہے تو میں اپنے آپ کو بھول کے ان میں فنا ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں فنا فی شیخ ہو جاؤں. تو آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا، سچل مرشد کے پاس جائیں، سچے مرشد کے پاس جائیں، اصل مرشد کے پاس جائیں. اگر نہیں ملتے اس دور میں تو پچھلی جو صوفیاء اکرام گزرے ہیں، جیسے میں نے بتایا بابا بلے شاہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا گرو نانک دیو جی ہیں، اس کے بعد بہت سارے ہیں، حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رومی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ہیں. ان سب سے آپ محبت کریں، پیار کریں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں. جب ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کا تصور اسٹرانگ ہوگا، آپ فنا فی شیخ ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو فیض ملے گا اور روحانی منزل حاصل ہوگی.